معمول بناؤ کہ کوئی رات ایسی نہ ہو کہ میں سورہ ملک سنے بغیر سو جاؤں یا پڑھے بغیر سو جاؤں۔ اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف قبر میں دیکھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف قبر کی روشنی کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کے لیے اترا ہے۔ اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے قبر میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری حیات میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ سورہ ملک پڑھنے والا، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، کبھی کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا۔ سورہ ملک جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے، کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا۔ اس کے سامنے آنے والا وہ اپنے آپ مرعوب ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بھی دل میں سختیاں لے کر کے رہتا ہو، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو ہے نرم پڑ جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ سورہ ملک کے اثرات جو زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا، تو مقدمے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے پاس فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے جاؤ، تمہارے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رعب رکھتا ہے۔ بہرحال اس میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے۔ شروعات یہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بلندی ہے، عظمت ہے اس ذات کے لیے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ موت اور حیات اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا، اس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے، اور تم ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے کہ ٹیڑھا میڑھا کر دیا گیا ہوگا، اندازے کے مطابق بنا دیا گیا ہوگا۔ ہر چیز اس کے برابر حساب سے بنائی گئی ہے۔ جو بھی چیز ہے، کوئی بھی، جیسے انجینئر کے پلان فیل ہو گئے ہوں، سوچا کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا ہو، وہ رحمان کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز تم نہیں دیکھو گے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جو اپنے رب سے کا انکار کیے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ اب توجہ کیجئے، جب جہنم میں جھونکا جائے گا کسی کو تو دربان پوچھے گا ان سے، جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، سألہم خزنتها، دربان جو دوزخ کا دربان ہے وہ پوچھے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا، اللہ کا خوف دلانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا بلا، وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا۔ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا تھا، ہم جھٹلائے ہوئے تھے۔ اللہ کا ڈر سنانے والا آیا تھا، بولتا تو تھا کہ جہنم ہے، آخرت ہے، لیکن ہم جھٹلائے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ اکبر، یہ آیتیں دیکھیں، جہنم میں جانے والے کہتے ہیں، اے کاش اگر ہم سن لیے ہوتے اس کی بات، ڈر سنانے والے کی بات سن لیے ہوتے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور سمجھ گئے ہوتے ہم، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہوتے، ہم آج جہنمی نہیں ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے وہاں پر۔ جتنے بھی دوزخ میں جانے والے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں ڈالا گیا ہے، ارے چوک کر کے آ گیا ہوں میں ادھر، نہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ بولے گا ہاں میری غلطی تھی،
اعتراف کر کے جائے گا، اور وہ نہیں کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے والا، جیل میں آنے والے آدھے سے زیادہ وہ بولتے ہیں میں تو نردوش ہوں، میں کچھ کیا ہی نہیں، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ تقریباً ہر کوئی، مرڈر والا بھی بولتا ہے مجھے پھنسایا گیا ہے، اور جتنوں کو دیکھا گیا ہے وہ سب یہ کہتے ہیں۔ یہاں الگ معاملہ ہے، جیل میں آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے پہلے تو کوئی اقرار نہیں کرتا، نہ پولیس کے پاس، نہ کورٹ میں، اور نہ اندر آنے کے بعد۔ وہ تو دوستی یاری میں بیٹھے بیٹھے اپنے کچے چٹے سنا دیتے ہیں، لیکن اعتراف کرتا نہیں کوئی کہ میں نے وہ کیا یہ کیا، بڑے بڑے جرم ہوں یا چھوٹے ہوں، سب یہی بولتے مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگوں پر، نیتاؤں کو بھی دیکھو، جب کیس لگتے ہیں تو یہی بولتے ہیں سازش کے تحت مجھے یہ کیا گیا ہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو دوزخ میں جا رہا ہوگا وہ یہ نہیں بولے گا لوگوں نے مجھے پھنسایا اور میں یہاں آ گیا، وہ کہے گا کاش میں سن لیا ہوتا ڈر سنانے والے کی بات، رسول اللہ کی بات سن لیا ہوتا، میں دوزخ میں نہیں آتا۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، بہت ہی برا ہو دوزخ میں جانے والوں کا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے بغیر دیکھے اللہ کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے نہیں اور ڈرتے تھے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق، وہاں جانے والوں کے متعلق فرمایا۔ اور ایک آیت ہے اور ایک سورہ ہے جو سورہ حاقہ ہے، سورہ حاقہ۔ حاقہ جو ہے یہ قیامت کو ہی کہا گیا ہے۔ حاقہ کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ، واقع ہونے والی، یقین کے ساتھ واقع ہونے والی کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، یہ سورہ حاقہ۔ کبھی آپ قرآن اٹھانا، ترجمہ پڑھ لینا، صرف ترجمہ بھی پڑھو ان آیتوں کا، آپ کے جسم کانپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی قائم ہونے والی چیز ہے جس کا انکار قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ قوم عاد۔ قوم سمود اور قوم عاد انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سمود نے انکار کیا، ایسی کوئی چیز آنے والی ہے ہی نہیں، کس سے ڈراتے ہو تم، قیامت وامت کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین ہلاکت میں برباد کیا۔ قوم سمود کیسے ہلاک ہوئی وہ بتاتا ہوں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد اس کو اللہ نے تیز ہواؤں سے ہلاک کیا، ایک کو چنگھاڑ سے، آواز سے۔ قوم سمود کیسے مری ہے؟ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تھے اور انہوں نے ایک آواز لگائی تھی، اور اتنی تیز آواز تھی، وہ اتنی تیز آواز کہ جو آواز بڑھتی بڑھتی گئی تو قوم سمود کے کانوں میں سے بھیجا باہر نکل آیا تھا۔ آواز میں پاور ہے۔ آج جو بم پھٹتا ہے نا اس میں بارود کم ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے اسی سے ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بارود اس سے ہلاکت اتنی نہیں، جو ہائی پاور کا جو کی آواز ہے، آواز بہت طاقتور چیز ہے۔ کبھی آپ روڈ پہ بہت تیز آواز میں ڈی جے بجائیں تو یہاں کی دیواریں ہلنے لگ جائیں۔ کیوں ہلتی ہیں؟ آواز سے کیوں چیزیں ہلتی؟ آواز میں بہت پاور ہے، بہت طاقت ہے۔ یہ تو ہلکی آواز ہے، جتنا سننے کی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی سن پاتے ہو، اوور ہو گئی تو کان پھٹ جائیں گے، کان پھٹ جائیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آواز لگائی تھی، وہ اللہ اکبر، وہ سید الملائکہ ہے، اللہ نے عذاب کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور فرشتے کی چنگھاڑ سے وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی تھی۔ دوسرے دن جب صبح ان کو دیکھا گیا تو ان کے کانوں سے بھیجا نکلا ہوا تھا۔
قوم سمود ان کو ہلاک کیا گیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت کا انکار کرنے والے لوگ تھے، قیامت کوئی چیز نہیں. اور قوم عاد کو اللہ نے تیز آندھی بھیجی، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی تھی قوم عاد پر، بہت تیز آندھی چلتی تھی اور اس میں سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے کب تک تم انکار کرو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب وہ سور پھونکی جائے گی. سور کیا چیز ہے؟ یہ بھی دیکھیں آواز ہی ہے، قیامت بھی آئے گی آواز سے ہی. حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں سے ایک وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک سور باجے کی شکل کی. وہ کیسی ہے پتہ ہے کہ جیسے سینگ کی شکل ہوتی ہے، بیل کا سینگ، اسی کی بڑی شکل. وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہیں. ابھی بھی ان کو حکم ہوگا کہ اب اس میں پھونک مارو، تو اس کی آواز دھیرے 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 بڑھتی جائے گی اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ جب آواز سننے لگیں گی کہ جو جہاں ہے وہ سکتے میں کھڑا ہو جائے. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس سور کی آواز اتنی تیز ہوگی، حدیث پاک میں ہے اس وقت جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کے پیٹ سے بچہ باہر نکل جائے گا، حمل ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، تم دیکھو گے اس دن کہ حمل والی عورت اس کا بچہ گر جائے گا آواز سے. اور دودھ پلانے والی بچی یوم تری الناس تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ فرماتا ہے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی ایسے. آج تک کبھی دیکھا کسی کو؟ اور یہ اس آواز کے بعد. اور کہ کوئی کپڑا کاٹ رہا تھا وہ کینچی پھینک دے گا، کوئی ہل چلا رہا تھا وہ ہل پھینک دے گا. یعنی جو جس حال میں تھا وہ ساری چیزیں پھینک کر سکتے میں آ جائے گا. یہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب یہ سور پھونکی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو اور پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، اور ایسے کہ ایک جھٹکے میں یہ پورے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے. اب یہی آیتوں کی تفسیر پڑھنا ہو تو آگے آپ پڑھو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت. اللہ فرماتا ہے پہاڑ چلائے جائیں گے، واذا البحار سجرت، اور سمندروں میں آگ لگائی جائے گی، تارے ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج پھٹ جائیں گے. کیا ہوگا اس وقت؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر وہ واقع ہونے والی چیز تو واقع ہو کر رہے گی، کچھ نہیں کر پاؤ گے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے. توجہ، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، تم کو پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، تم سب اٹھائے جاؤ گے اور کوئی چیز تمہاری چھپائی نہیں جائے گی، کوئی چیز نہیں چھپائی جائے گی، ہر چیز کے ساتھ تم قیامت کے دن آؤ گے. اب سنو جو آیتیں جھنجھوڑتی ہیں، کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ فرماتا ہے جو جس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سیدھے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال پکڑا دیا گیا. فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَؤُ كِتَابِيَا، وہ تو خوشی میں سب کو پکار کر کہے گا آؤ آؤ میرا عمل نامہ پڑھ لو، خوشی میں کہے گا. اے کاش ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو. رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، پڑھو تم لوگ بھی پڑھو، میرا نامہ اعمال مجھے رب نے آج سیدھے ہاتھ میں دیا ہے. وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب کے پاس حساب دوں گا، حساب کا دن آئے گا، مجھے یقین تھا.
فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اپنی من پسند زندگی میں جا رہا ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں جا رہا ہوگا، قطوفہا دانیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ جنت کے تذکرے یہاں پر رب تعالیٰ فرماتا ہے، جس کی ٹہنیاں، جس کے باغیچے اس طرح خوشگوار، جاؤ عیش کرو جو تم آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ اب آگے آیت آتی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں وہ حساب دیا جائے گا، وہیں سے سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ہی اعمال نامہ پکڑایا جائے گا، وہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال پکڑایا جائے گا، کیا کہے گا جانتے ہو؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، اے کاش مجھے حساب نہیں دیا گیا ہوتا، میرا اعمال نامہ مجھے نہیں پکڑایا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوسری جگہ وہ کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا حساب کیا ہوتا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اور دیکھ کر کے پوچھتا ہے وہ فرشتوں سے، یہ کیا ہے؟ اعمال نامے کا مطلب کیا سمجھتے ہو تم؟ پرنٹ آؤٹ نکال کر کے لائیں گے A4 سائز کے 5 پیپر ہے؟ اعمال نامے کے متعلق کہا گیا ہے فرشتے اٹھا اٹھا کر کے کتابیں لا رہے ہوں گے، جہاں تک اس کی نظر جاری ہوگی اسی کی کتابیں ہوں گی۔ وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا تیری پوری زندگی کا لکھا ہوا ہے، جہاں تک نظر جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ پورا بھر جائے گا، فرمائے گا جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے تمہارے اعمال سے بھری ہوئی کتابیں فرشتے اٹھا کر لا رہے ہوں گے۔ وہ پوچھے گا اتنا سب میرا ہے؟ کہاں تیرا ہے؟ سنانا ہوگا، 400 سال لگ جائیں، 500 سال لگ جائیں، سنانا ہے تجھے آج۔ پھر وہی بندہ یہ کہتا ہے، اس کا جملہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے لا یہ کیسی کتاب تو نے دی مجھے، چھوٹی چیز بھی اس میں چھوڑی نہیں گئی، بڑی چیز بھی چھوڑی نہیں گئی، سب لکھ دیا گیا ہے، سب لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بائیں ہاتھ میں جس کا آ گیا ہے اس کے معاملات ہیں یہ۔ اور آگے وہ کیا کہتا ہے؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کسی بھی چیز نے اس کو نفع نہیں دیا اس سے۔ دوسری سورے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ہوتا ہے نا تم کو پکڑا گیا، یہاں پر ضامن چلتی ہے نا، ضمانت میں آپ پراپرٹی لکھوا دو اور اس کے بعد بیل لے کر کے آ جاؤ، یا کسی آدمی کو کھڑا کرو، یہ ضامن ہے میرا، جب تک کیس چلے گا یہ میرا ضامن ہے، وہ اپنی پراپرٹی کے پیپر لا کر کے جمع کرے گا کورٹ میں، یہ دستور ہے۔ اور مجرم قیامت کے دن کیا سوچے گا؟ وہ اللہ فرمانا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم یہ تمنا کرے گا کہ میرے بیٹے کو میں رکھ کر کے عذاب سے چھٹکارا تو لے لوں، بدلے میں مولا میرا بیٹا رکھ لے، وصاحبتہ واخیہ، یا میرے بھائی کے بدلے میں یا دوست کے بدلے میں مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ بھی زمین میں تھا وہ سب دے کر کے وہ سوچتا ہے عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ کوئی بھی تو چیز رکھ لو، میرا گھر تھا دنیا میں، بڑی جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بھائی تھے، رشتے تھے، کچھ تو رکھ کر کے مجھے چھٹی دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کوئی چیز فدیہ کے طور پر لے کر نہیں چھوڑی جائے گی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یہ وہ دن ہے جہاں کوئی فدیہ لے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں ہے، فدیہ لے کر کے پیسہ دے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں ہے، تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک جان دوسرے جان کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گی، آج تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ اب آگے رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے اللہ اکبر، جیسے ہی یہ بائیں ہاتھ والا گڑ گڑا رہا ہوگا حساب کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا، یہ عمل نامہ کیا ہے، یہ ابھی کہہ ہی رہا تھا، اللہ فرماتا ہے حکم ہو جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو جلدی سے اور اس کو زنجیروں میں باندھو،
ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو. کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو ایسے چین میں باندھو کہ ہر زنجیر کے اندر 70 زنجیریں اور ہوں. کس کو؟ مجرم کو ایسی زنجیر میں باندھو کہ ہر زنجیر کے 70 اس کے دانے ہوں. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ہے جو اللہ، عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا. اس کو پکڑو. فرشتوں کو حکم ہو گیا. یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہوتی ہیں. خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور باندھو اس کو. اور ایک ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کھولتے ہوئے عذاب دو. غلو، اس کو پکاؤ. ثم الجحیم صلو، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دو، کھینچ کر کے پھینکو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ہے جو عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کبھی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں رکھتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے یہاں پر مائے حمیم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب سنو مائے حمیم کیا ہے؟ جہنم کا وہ پانی جو سارے مجرموں کا پیپ جو نکلا ہوگا اس کو کھولایا جائے گا، پکایا جائے گا. جو زخموں سے پیپ نکلتا ہے اس کو کھولایا جائے گا، اور یہ جہنمی کو پینے کے لیے دیا جائے گا. تو کہا گیا اتنا کھولتا ہوا ہوگا، اتنا گرم کہ وہ ابھی مٹکا اٹھایا ہوگا کہ اس کی گرمی سے اس کا نیچے کا ہونٹ جھلس کے زمین تک لٹک جائے گا. یہ مائے حمیم. اللہ فرماتا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کو حمیم کے علاوہ کچھ نہیں دیا جائے. حمیم دو اس کو. اور وہی پانی کو جب وہ نگلنے کی کوشش کرے گا، ایک تو ہونٹ لٹک کر کے گر گیا اس کے جھلس کر تپش سے، اور جیسے ہی وہ اندر ڈالتا ہے فرمایا گیا کہ پیٹ میں جاتے ہی اس کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل جائیں گی. یہ حمیم جس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے. ولا طعام الا من غسلین، اور غسلین کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز اس کو نہیں دی جائے گی. اور یہ ایک تھوڑا کا پھل وہاں پر دیا جائے گا. زقوم اس کو کہا گیا ہے. ان شجرۃ الزقوم، شجرہ زقوم جو جہنم میں ہوگا اس دن اسے دیا جائے گا. اتنے کانٹے کا ہوگا کہ وہ کھا تو نہیں سکے گا، لیکن کھائے گا تو اس کے حلق سے پورے کانٹے باہر آ جائیں گے. اسی کو نگلنے کے لیے پانی مانگے گا تو مائے حمیم دیا جائے گا. لا یأکلہ الا الخاطئون، آخر میں اللہ فرما رہا ہے ایک بات ہے، یہ میں کسی کو نہیں کھلاؤں گا سوائے خطا کرنے والوں کے. صرف خاطئون کو میں کھلاؤں گا یہ چیز. وہ ارحم الراحمین ہے، ہر ایک کے لیے نہیں. لیکن یہاں قرآن میں آج اس نے جگہ جگہ پر ہمیں جب تنبیہ کی تو پھر بندہ اگر کفر کیا اور انکار کیا اور پیٹھ دکھا کر بھاگا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر. میں نے سورہ ملک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ان سے دربان پوچھے گا کیا تجھے ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا تیرے پاس؟ قالوا بھلا، ہاں آیا تھا. فکذبنا، ہم ہی جھٹلائے ہوئے تھے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی. اسی لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا. قیامت کے دن تو بہت لوگ وہاں کی ہیبت دیکھ کر کے ماننے کو تیار ہوں گے، لیکن آج مان جاؤ. اپنے آپ کو جہنم کے عذابات کا ذکر کر کے جو بندہ ڈر گیا اس کے لیے بشارت سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ویسے صورتیں بہت ہیں آج جو ہم نے تلاوت کی، جیسے قیامت کا یہ ذکر پوری سورہ میں ہے، الحاقۃ ما الحاقہ. اسی طرح پوری سورہ قیامہ بھی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ 29ویں پارے میں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جوڑ پائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ان کفار و مشرکین کے لیے جو اپنے مردوں کو جلا کر راکھ کر کے پانی میں بہاتی کہ ان کو پھر کوئی زندہ نہ کر سکے. مر گیا، استھیاں ختم کر دو تاکہ اس کے ساتھ کچھ نہ ہو سکے. اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ،
انسان یہ سوچا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جوڑ نہیں پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے پور پور کو جوڑنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ جو رب تعالیٰ تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہو ماں کے پیٹ میں، کیا وہ تمہارے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کرے گا؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ اللہ تعالیٰ کو سورہ قیامہ کی آخری آیت میں فرماتا ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ وہ قدرت نہیں رکھتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر؟ اور ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں، قیامت آنے کے وقت جو تذکرے ابھی میں نے کیا، اس میں ایک آیت سورہ قیامہ میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے، لیکن میں سناتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اکثر انسان ایسا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، اسے دیکھنے کی خواہش ہے، بے حیائی اور برائی دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس کے سامنے بے حیائیاں ہوں۔ راستے میں جو جھگڑا ہو رہا ہو نا، تو دیکھنا جلدی سے بہت جلدی جمع ہو جائیں گے لوگ، اور کسی کو مدد کرنا ہو تو دو لوگ بھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ جھگڑے دیکھنے کے لیے بہت جلدی آدمی جمع ہو جاتا ہے۔ کوئی سرکس کر رہا ہو تو اس کے لیے، کوئی ننگا ناچ رہا ہو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ انسان کی فطرت یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے بے حیائی دیکھے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ دیکھنے کی یہاں دنیا میں خواہش رکھتے تھے، آؤ اب قیامت کے دن تمہیں دکھایا جائے گا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے جو جو دیکھا ہے وہ سب منظر یہاں دکھائے جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے بخشووں میں شمار فرمائے۔ انجیل جو تھی وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن بعد میں عیسائیوں نے اس میں جو خرد برد کیا ہے وہ آج صاف نظر آتا ہے۔ کچھ پرانی انجیل کو اٹھائیں تو کچھ اور دکھتا ہے، نئی انجیل کو اٹھائیں تو کچھ اور دکھتا ہے۔ اسی صفحے پر اسی لائن میں پہلے کچھ اور آرڈر دکھ رہا ہے، آج کچھ اور آرڈر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کا لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں خرد برد ہوا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا سے، 14 صدیوں پہلے والا قرآن جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا، صحابی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، قرآن خود اپنے کانوں سے سنا ہے رسول کی زبان سے، ان کے ہاتھوں سے ان کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ ترکی کے میوزیم میں موجود ہے قرآن۔ آج کا چھپا ہوا قرآن اور 14 صدیوں پہلے والا قرآن جاؤ ملا کر کے دیکھ لو، ایک آیت کا بھی فرق آ جائے، آیت تو دور کی بات میرے عزیز، ایک حرف کا بھی فرق آ جائے تو میں تمہارا چیلنج ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں۔ تم ملاؤ گے آج بھی اس 14ویں صدی والے پرانے قرآن کو، تمہیں سمجھ میں آئے گا حرف بحرف وہی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ نے مولویوں کے ہاتھ میں نہیں دے دیا کہ تم حفاظت کرو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اس کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ ہاں، یہ صرف جو ہے ہم لوگوں کے ہاتھ کی بات نہیں ہے کہ قرآن جو ہے مسلمانوں کو دے دیا گیا، علماء کو دے دیا گیا، حافظوں کو دے دیا گیا کہ تم حفاظت کرتے رہو، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اب قرآن پاک کے متعلق جو اس کی اعجاز ہے، اعجاز کہتے ہیں عاجز کرنے والی چیز۔ میرے عزیزو، آپ کے پاس، میں بارہا اس بات کو دہراتا بھی رہتا ہوں، آپ کے پاس آپ کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، اسلام کو آپ فالو کرتے ہیں۔ اگر کوئی نان مسلم آپ سے پوچھتا ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں، تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو حق سمجھتے ہو، کیا دلیل دو گے؟ ظاہر سی بات ہے اس طرح کے ڈیبیٹ بہت سارے ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پیش کرتے ہو تو کہے گا یہ کہانیاں ہیں تمہاری بنائی ہوئی، ہم نے تو دیکھا نہیں اور نہ تم نے دیکھا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند کو شق کر دیا تھا، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن وہ سامنے والا اگر یہ کہے یہ تو پرانی بات ہے، تیری کتابوں میں ہوگی، تو مانتا ہوگا، میں نے تو دیکھا نہیں۔ دیکھنے والی کوئی چیز ہے تیرے رسول کی کوئی نہیں؟ انہوں نے سورج کو پلٹا دیا تھا، یہ بھی پہلی کی بات ہے۔ انہوں نے بہت سارے معجزے کر دکھائے،
یہ بہت پہلے کی بات ہے میرے عزیزو. تم کیا چیز پیش کرو گے؟ اپنے رسول کی حقانیت کے لیے اگر کوئی چیز پیش کر سکتے ہو تو یہ قرآن پاک ہے. یہ زندہ معجزہ ہے, آج تک موجود ہے. یہ رسول کا معجزہ ہے, آج تک تم پیش کر سکتے ہو. چاند کا شق ہونا, سورج کا پلٹانا, یہ سب الحمدللہ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. لیکن اجنبی شخص اگر کوئی تم سے سوال کرے, اس کے پاس قرآن پیش کرو, یہ میرے نبی کا معجزہ ہے, اس لیے کہ اس رسول نے یہ قرآن بیان کیا ہے جو کبھی کسی استاد کے پاس گیا ہی نہیں, جو کسی اسکول میں نہیں پڑھا, کسی کالج میں نہیں پڑھا, کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, کسی استاد کے پاس بیٹھا ہی نہیں. میرے نبی کا ایک لقب ہے امی. آپ درود میں بھی پڑھتے ہیں نا, صلی اللہ علی النبی امی. امی کہتے ہیں جو کسی سے نہ پڑھا ہو, جو کسی سے نہ پڑھا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی. بعض جاہل لوگ اس کا ترجمہ غلط کر جاتے ہیں, جن کے دلوں میں کھوٹ ہو وہ حضور کو ان پڑھ کہتے ہیں. ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھے ہوئے ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان پڑھ تم جاہل کو کہہ رہے ہو, میں کہہ رہا ہوں میرے نبی کا یہ اعجاز ہے اور میرے نبی کا یہ اعزاز بھی ہے کہ کسی بھی دنیا کے استاد سے نہ پڑھ کر کے بھی میرا رسول وہ باتیں بیان کر رہا ہے جہاں تک دنیا 1800 سال میں نہیں پہنچی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی قرآن کی حقانیت کے متعلق. 18ویں صدی میں جب اٹلانٹک اوشین سمندر ہے, وہاں پر ایک جگہ دریافت کیا ایک سائنٹسٹ نے, اور بتایا کہ یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکالو تو بھی ہاتھ نظر نہیں آئے گا, وہاں سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی. سمندر کے پاس کوئی ایک جگہ ہے, میں نے بھی نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا ہو تو الگ بات ہے, میں نے تو اب تک نہیں دیکھا, نہ سفر کا کبھی اتفاق ایسی جگہ کا ہوا. لیکن تحقیق کرنے والے سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا کہ ایسی ایک جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی پڑتی نہیں ہے, بہت گھوپ اندھیرا ہوتا ہے. تو جب اس نے یہ بیان کیا تو علماء ربانیین نے سن کر کے قرآن کی وہ آیت بیان کی. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ موجن, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں, اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں تم اپنا ہاتھ نکالو گے تو ہاتھ بھی نہیں نظر آئے گا. ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں, اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں. موجم من فوقہ, موجم من فوقہ سحاب, ظلمات بعضها فوق بعض, یعنی موجیں اس کو ایسے لپیٹے میں لی ہوئی ہیں جیسے بادل کو گھیر لیا گیا ہو, اور وہاں پر اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں کہ تم ہاتھ نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. سمندر کی ایک جگہ کی بات قرآن بیان کر رہا ہے. اور قرآن کس کی زبان سے بیان ہوا؟ رسول پاک کی زبان سے. تو جب اس سائنسدان کو یہ بتایا گیا قرآن میں, تو اس کو پہلے ہی سے ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں سورج کی کرن پڑتی نہیں. تو اس سائنسدان کو حیرت ہوئی, اس نے کہا کہ میں تو پھر مطالعہ کرتا ہوں. دیکھا تو قرآن میں موجود بھی تھی آیت. کہا یہ قرآن بیان کس کا کیا ہوا ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سائنسدان نے یہ کہا میں تو سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا غواص یعنی غوطے لگانے والا, سمندر کا سفر کرنے والا, مجھ سے پہلے بھی کوئی سمندر کے سفر کرنے میں ماہر آدمی تھا, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سمندر کے سفروں کے بہت ماہر رہے ہوں گے, تبھی تو ان کو ایسی جگہ ملی, یہ پتہ چلی. تو اس نے کہا میرے سے بھی پہلے اس جگہ کا کسی نے سفر کیا ہے. جب اس نے تحقیق کیا اور میرے آقا کی سیرت پڑھا, حیرت ہوگی آپ, حضور کی 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک بار بھی حضور نے سمندر کا سفر نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی سمندر کے سفر پر گئے ہی نہیں. ماہر وہ کہہ رہا ہے میرے طرح سے وہ سمندروں کا بہت سفر کرتے ہوں گے تبھی ان کو یہ جگہ ملی ہوگی. اتفاق ایسا کہ حضور کبھی سمندر کے کنارے بھی نہیں گئے. اب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. جو شخص اپنی پوری زندگی میں کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں, ظاہری طور پر گیا ہی نہیں,
وہ اگر درمیانے سمندر موجود ایک اندھیریوں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ عام بشر نہیں بلکہ اسے یہ کائنات کا پیدا کرنے والا بتایا ہوگا، تبھی اس نے بتایا۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن کا ایک نہیں کئی معجزے ہیں۔ رسول پاک کی زبان سے ان چیزوں کو اللہ نے بیان کر دیا جو ایک عام آدمی نہیں بول سکتا۔ آج سائنس ترقی کر چکی ہے نا، سائنس میں آج ایمبریالوجی کو لے لیں، بچے کے پیدا ہونے کے جو مرحلے ہیں آج معلوم کیا گیا ہے۔ اچھا، مائکروسکوپ جو ہے، خوردبین جو چھوٹے کو بڑا کر کے دکھاتی ہے، یہ بھی کب ایجاد ہوئی؟ مشکل سے 200 سال ہوئے، 200 سال۔ وہ بھی جب شروع کی مشین تھی مائکروسکوپ، وہ اتنا چھوٹا ذرہ نہیں دیکھ سکتی تھی جو آج دیکھ رہی، ترقی ہوتے آئی۔ اور سونوگرافی، ایکس رے اور یہ جو سی ٹی سکین کے ذریعے سے اندر کی چیزیں معلوم کرنا، پیٹ کے اندر کی، یہ سب کی ترقی 100 سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے۔ 100 سال سے زیادہ یا 150 200 سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے۔ پیٹ کے اندر کی چیزیں معلوم کرنے کی تاریخ نہ سائنس کے پاس تھی، نہ امریکہ، یورپ، کسی کے پاس نہیں۔ یہ میرا چیلنج، اور میں کب کی بات کر رہا ہوں؟ 1400 سال پہلے کی۔ تمہاری ترقی سے بھی 1200 سال پہلے عرب کی اس سرزمین پر جہاں خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے یا مدینہ طیبہ، ارے میاں وہاں پر تو سواریاں گھوڑوں کی اور اونٹوں کی کرنے والے لوگ، اس زمانے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نطفے کو، نطفہ کہتے ہیں منی کا ایک بوند، نطفے کو ہم نے علقہ بنایا۔ علقہ کہتے ہیں چنگم کی طرح چپکنے والا خون، بستہ خون، خون جمع ہوا خون بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر اس علقے سے، یہ چپکنے والا جو خون ہے، لوتھڑا ہے، اس سے ہم نے گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کا ٹکڑا بنایا، اس سے گوشت بن گیا۔ اب پھر اس میں اللہ فرماتا ہے فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کے ٹکڑے میں ہم نے ہڈیاں ڈالی، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر جب ہڈیاں بھی بن گئی، گوشت بھی ہو گیا، تو ہم نے اس کے اوپر چمڑی چڑھا دی، اور پھر آخر میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ایک بہترین شکل دے کر دنیا میں بھیجا۔ اب یہ ایمبریالوجی میں ہم آتے ہیں۔ ایمبریالوجی ڈاکٹرز جانتے ہوں گے، سائنس کے لوگ، جو بچے کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں یا بچے کے پیٹ کے اندر کے معلومات، جو لوگ اس کے اسپیشلسٹ ہیں وہ ایمبریالوجی کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے نقطۂ نظر سے آپ جا کر کے ان سے پوچھ لیں بچے کے مرحلے کیا کیا ہوتے ہیں، وہ بتائے گا۔ پہلے 4 ویکس میں کتنا ہوتا ہے، 8 ویک میں کیا ہوتا ہے، پھر 2 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے، پوری تاریخ موجود ہے۔ آج سائنس کھلا ہوا موجود ہے، آپ جا کر تحقیق کر سکتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو مرحلے ہیں، منزلیں ہیں، وہ کتنی ہیں۔ تو آپ کو سائنس بھی آج بتائے گا کہ شروع میں وہ ایک بوند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے خون جمع ہوتا ہے، اور خون کی انہوں نے بھی، آج سائنس نے بھی یہ بتایا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے چپکنے والی کوئی چیز ہو، اور پھر اس کے بعد جیسے کسی نے چبا کر کے، یعنی دانتوں کے جو نشان ہیں، اس طرح کی چیز۔ عربی کی بہت ساری باریکیاں ہیں جو میں آج مختصر سے انداز میں نہیں بتا پاؤں گا۔ اس کے بعد سائنس کہتا ہے کہ اس میں گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد ہارٹ بیٹ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی ہڈیاں بننے لگتی ہیں، پھر 9 مہینے کے بعد، یعنی 7ویں مہینے میں بچہ مکمل بن جاتا ہے تقریباً، 6 مہینے کے بعد 7ویں مہینے میں آتا ہے بچے کی پوری۔ یہی کیٹیگریز، یہی مرحلے، یہی منزلیں جو قرآن نے گنایا 1200 سال پہلے، سونوگرافی، ایکس رے، سی ٹی سکین کے بعد آج ترقی کر کے
تم نے چھان بین کر کے معلوم کیا بچہ نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقے سے مدغہ بنتا ہے، مدغے سے پھر اس کے اندر چمڑی آتی، ہڈیاں آتی ہیں، یہ تمام چیزیں آج 1200 سال بعد تم نے تحقیق کر کے بتایا۔ مجھے بتاؤ اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کون سے سی ٹی اسکین کی مشین تھی، کون سا ایکس رے تھا، کون سا سونوگرافی تھا؟ ان کے پاس کوئی اس طرح کی مشین نہیں تھی، بلکہ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، اس رسول کا معجزہ ہی یہ ہے کہ وہ نہ کسی استاد کے پاس گیا، نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھا، بلکہ عرب کے سرزمین پر وہ تنہا رہے۔ تاریخ لکھنے والے بول تو سکتے تھے، آج جتنے حضور کے دشمن رہے وہ کبھی تو بولتے کہ حضور کو فلاں نے پڑھایا، فلاں۔ آج تک 1400 سال میں نہ کوئی یہودی بولا، نہ کوئی عیسائی بولا کہ محمد عربی فلاں سے انسپائر تھے، ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، اس کی تعلیمات لے کر کے بیان، کبھی نہیں۔ ان کو معلوم ہے 63 سالہ زندگی میں میرے آقا کے پاس کوئی استاد آیا ہی نہیں، جو آیا وہ جبرائیل، لیکن استاد بن کر کے نہیں، رب کا قاصد بن کر کے آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کے استاد جبرائیل ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میرے رسول کا اگر کوئی استاد ہے تو قرآن سے پوچھو کون ہے، قرآن خود پڑھ کر کے بتائے گا، الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے، شاگرد مصطفیٰ ہے، استاد رب ذوالجلال ہے، بس اس کے بیچ میں کوئی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ بلکہ بعض اوقات تو خود کہتے ہیں لے کر کے آئے الف لام میم، آیتیں لے کر کے آئے ہیں، یہ بھی تو آیت ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، یہ بھی آیت ہے۔ نہ مجھے اس کا معنی معلوم، نہ تمہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، پوری امت میں کسی کو نہیں معلوم، آج تک نہیں معلوم۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ جو حروف مقطعات ہیں، سورتوں کے شروع میں جو الفاظ آتے ہیں، ان کا ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ ترجمہ ہے قرآن میں لے کے بیٹھا ہوں، ترجمے والا قرآن بھی اٹھا کر کے دکھاؤں، وہاں پر آپ کو ڈیش ڈیش رہے گا، کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا ان آیتوں کا۔ کیوں؟ یہ اللہ اور مصطفیٰ کے درمیان کے راز ہے، حتیٰ کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی ان آیتوں کے معنی نہیں بتائے گئے۔ اگر وہ استاد ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے پوچھ لیتے نا کہ جبرائیل یہ کاف ہا یا عین صاد کا کیا معنی ہے؟ نہیں، میرے آقا کو معلوم تھا جبرائیل کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اور علم دینا تو اللہ کا کام ہے۔ میرے عزیزو، اب یہاں چیلنج سب سے بڑا یہ ہے کہ قرآن اس رسول کی زبان سے بیان کرایا گیا جو رسول کبھی کسی استاد کے پاس گیا ہی۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے؟ حیرت کی بات ہے، آج جب کوئی چھوٹا بچہ 6 سال کا 7 سال کا کیلکولیشن کرنے میں ماہر ہوتا ہو، ہر حساب بتا دیتا ہے، تو اس کو ٹی وی میں لے آیا جاتا ہے، میڈیا میں لایا جاتا ہے، ارے یہ 10ویں پڑھا نہیں لیکن 10ویں کے حساب بتا رہا ہے۔ لیکن میرا چیلنج ہے، آج جو 6 سال کا یا 7 سال کا بچہ بھی میتھمیٹکس یہ ٹف سے ٹف فنڈے حل کر کے بھی دکھاتا ہو تو ضرور اس کو کسی استاد نے ٹپس بتائے ہوں گے، ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں سیکھ کے آیا۔ لیکن میرا یہ چیلنج ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عجائبات بیان کیے ہیں، قرآن حضور کی زبان سے بیان ہوا، حضور کی زبان سے بیان ہوا، یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جو کبھی کسی استاد کے پاس نہیں گیا وہ ایسی باتیں بیان کر رہا ہے جس کو 1400 سال سے آج تک لوگ تحقیق کے مراحل سے گزار رہے ہیں۔ سائنس بھی اس پر ترقی کر رہی ہے، سائنسدان بھی قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو بیان کیا قرآن نے وہ آج اس کو تحقیق کے مرحلوں سے گزارتے ہیں تو ہو بہو وہی چیزیں ان کو مل جاتی۔ جیسے کہ اس سے قبل میں نے بتایا تھا، علامہ اقبال کے متعلق بات ملی تھی، جرمنی میں ایک بڑا سائنسدان تھا، اس کے ہاں آپ کا آنا جانا تھا، اس کی ایک لائبریری تھی، اس کے اندر وہ کسی کو آنے نہیں دیتا تھا۔ ایک بار وہ باہر کہیں گیا تھا، یہ لائبریری کھول کر چلے گئے اندر، لیبارٹری یا لائبریری جو بھی ہے جہاں وہ تحقیقات کرتا تھا، یہ جا کر کے دیکھتے ہیں تو میز پر قرآن رکھا ہوا ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ دوسرے مذہب سے
ताल्लुक रखने वाला। आपने देखा, उसके बाद आ गए वापस। वो जब वापस सफर से आया तो उससे ऐसा लगा कि कोई तो अंदर आके गया है, मेरी चीजें उलट पलट दिख रही। तो बुलाया इन लोगों को, कौन गया था? तो इन्होंने बता दिया कि मैं गया था। तो उसने बहुत बरहमी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया, लेकिन इनको साइड में बुलाया, कहा राज है, राज रखो। क्या देखा तुमने? कहा वही तो मुझे भी खलीश है, जो चीज मैं देखा अंदर तुम्हारे। तुम्हारा कुरान से क्या ताल्लुक है? तुम अपनी मेज पर कुरान क्यों रखी हो? तो उसने कहा कि बात दर हकीकत यह है कि मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करता हूं या जो कुछ भी तजुर्बे करता हूं उसको कुरान से मैं मैच करके देखता हूं कि कहीं इसमें बयान हुआ है क्या इस तरह का। अगर इसमें कुछ भी ऐसी चीज बयान हुई है उसी पर मैं अपना वक्त लगाता हूं, इसलिए कि मुझे यकीन होता है इसमें जो बयान की गई है उस पर मेहनत करूंगा तो कुछ ना कुछ बन के जरूर निकलेगा। मेरे अजीजों, दुनिया इस पर तहकीक करते करते बहुत दूर पहुंच गई। जिसके लिए कुरान आया वो कौम इसको बहुत ऊपर रख करके सो गई। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए हैं तारीके कुरान होकर। आज हम जो जलील हुए कुरान छोड़कर। कुरान में अल्लाह ताला ने आयत में यूं पूछा है तुमसे, अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? मेरे अजीजों, कुरान को जिन लोगों ने गौर व फिक्र का जरिया बनाया उनका हाल क्या था? मल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी, सैयदुल मुफस्सिरीन उनको कहते हैं, तफसीर में सबसे ज्यादा आपकी रिवायतें। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैं कुरान को इतना पढ़ता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मामलात होते हैं मैं कुरान से ढूंढता हूं। यहां तक कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे ऊंट की नकील की रस्सी भी गुम हो जाए मैं कुरान से तलाशता हूं। यह हैरत की बात है, कहां ऊंट के गले की रस्सी और कहां कुरान पाक में। लेकिन यह कुरान एक ऐसा समंदर है जो जितने गौते लगाएगा उतनी मोतियां निकाल लाएगा। इसकी मिसाल ऐसी ही है, बाज वो लोग हैं जो समंदर देखने के लिए दूर जा खड़े रहते हैं, बाज वो हैं जो थोड़ा बहुत अपने पैर गीले कर लेते हैं, लेकिन बाज एक जमात ऐसी है जो उसके अंदर गौते लगाती है, या तो मछलियां पकड़ने के लिए या तो फिर मोतियां सीप ढूंढने के लिए। 3 जमातें बताई गई हैं समंदर के पास रहती, एक सिर्फ नजारा करने वाली, और एक सिर्फ पैर भिगोने वाली, और एक गौते लगाने वाली। कहा कि अभी आपको बताएं कि ये तीनों जमातें कौन सी हैं? कहा ये अवामुन्नास, जो नमाजें तो पढ़ती हैं, कुरान सुनना तो चाहती हैं, पसंद तो करती हैं, लेकिन कुरान में अंदर दाखिल होना नहीं चाहती। ये वही लोग हैं जो समंदर के किनारे खड़े होने वाले हैं, बस देखते हैं। और बाज वो हैं जो पैर धो लेते हैं, ये वो उलमा हैं जो थोड़े बहुत कुरान पाक की आयतें, जैसे हम जैसे लोग भी होंगे, यानी हम दूर से तो नहीं देख रहे। इतना तो है अल्लाह का फजल है कि हमने कुरान पढ़ा भी, याद भी किया और इसकी तर्जुमा और तफसीर तक चले गए, तो पैर धोने वालों में कम से कम नाम आ गए। लेकिन फरमाया गया कि वो जमात जो गौते लगाती है वो इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं और उसकी बारीकियां और उसके अंदर की मोतियां निकाल करके कौम को पेश करते हैं। तो ये 3 जमातें हैं। अब आपका कौन सी जमात में नाम आता है या आपको डिसीजन लेना है, आपका फैसला है। बल्कि मैं समझता हूं बास तो वो होंगे जो समंदर से डर के रोड पे ही खड़े होते होंगे, देखते भी नहीं होंगे, करीब भी नहीं जाते होंगे। ऐसी भी जमात है वो जाना भी नहीं चाहते हो कुरान के करीब। आज शायद उन लोगों में भी कई लोगों का नाम शामिल हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में आने वाले कम से कम इतना तो है कि कुरान सुनते हैं, नमाजों में कुरान सुनते हैं, या फिर किसी और मौके पर कुरान सुन लेते हैं, लेकिन इस पे गौर व फिक्र नहीं करते, ना ही इसके तर्जुमे की तरफ जाते, ना तफसीर की तरफ। इतना तो है कि कुरान देखते हैं, चूमते हैं, छूते हैं,
اور بعض لوگ قسم کھانے کے لیے اٹھا بھی لیتے ہیں یا میتوں پر پڑھنے کے لیے قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، اتنا تو کر ہی لیتے ہیں۔ اور بعض علماء ہیں جو قرآن پاک کے ترجمے پڑھ لیتے ہیں، تفسیریں پڑھ لیتے ہیں اور بیان بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جماعت آپ نظر نہیں آتی جو غوطے لگاتی تھی، سمندر میں ڈوب کر کے موتیاں نکالتی تھی، وہ جماعت اب نظر نہیں آئے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، ان تین جماعتوں کے علاوہ چوتھے میں نہ آ جاؤ، جو قرآن کو چھونا بھی نہیں چاہتے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ ہلاکت ہوگی۔ اسی لیے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں، اس گھر میں مردے رہتے ہیں۔ کس کے گھر میں مردے رہتے ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا لوگ پریشان تھے، لیکن آپ خوشحال تھے اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا، قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں۔ میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں، مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں؟ خود کو بھی تو چاہیے۔ آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے۔ موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو، نہ سونے کے وقت، نہ کھانے کے وقت، نہ طہارت میں جانے کے وقت، کہیں نہیں چھوڑتے اس کو، اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے۔ اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا۔ ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پاک رکھ لو، کبھی تو نکالو قرآن پاک۔ اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں، اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو، قرآن سنو۔ اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن بارش ہے، تمہارے دل کو دھوتا رہے گا۔ جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی ہے، سننا بھی عبادت ہے، لیکن کیا سب سے زیادہ ناانصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی؟ ہماری قوم نے۔ آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا۔ بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں کو، یہی آج بھی معمول ہے۔ بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے، قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو۔ لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ، بیگ پورا پیٹھ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے۔ کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے۔ بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر ہو، بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد۔ لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کو آگے کر لیتا ہے، قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا، ختم قرآن کی محفل ہو گئی، اس کی ہدیہ ہو گیا، اس میں لڈو لایا، گل پوشی کیا، استاد کو نذرانہ دے دیا، اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو، کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن۔ ارے قرآن ناظرہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا، اب دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے، موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو۔ اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے، ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے
کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے، ڈر سے، تو قرآن ہے۔ قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا، وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا۔ آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ برسوں ہو جاتے چھوا نہیں، مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں، ہفتے ہو جاتے، میرے عزیزوں قرآن کو اٹھاؤ۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں، کوئی شرم اور عیب کی بات۔ میرے استاد گرامی، میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے خود دیکھا، 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی، گلے کی آواز میں تکلیف تھی، کان میں سننے میں تکلیف تھی، اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے۔ قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے، لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں۔ کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد۔ اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے، جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں، لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں۔ میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ جھجک نہ عیب۔ بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور وہ قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی، قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہے، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا۔ حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے۔ عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا اس کو، صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے۔ قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے، لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے، تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے۔ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے، جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے، اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے جب چھوئیں گے نہیں اس کو، پکڑیں گے نہیں اس کو؟ جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں، عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ ماشاء اللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا، اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے، فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں، گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں، قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی، اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے، رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں، یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے